يعيشون لأراضي الغاضرية، أعيد دمعتي العيون وأنا الزهرة الزكية، تسرني خطوة الزاير وأنا الزهرة الزكية، تسرني خطوة الزاير وأنا الزهرة الزكية، أنا الزهرة الزكية. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کوثر رحمت، ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو کی خاص پیشکش۔ ان ایام غم کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مختلف عناوین کے تحت علماء کرام کی گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو منظور نظر ہے وہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا علمی مقام و مرتبہ۔ یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ تھا کہ آپ نے خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا، خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزے کو خلوص کا استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں میں تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفائے نذر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپتول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقت کو عفت کا سبب قرار دیا، شراب کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہذا اس سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہیں۔ ہمارا لاکھوں سلام پہنچے بارگاہ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں۔ آج اس موضوع میں گفتگو کریں گے تنظیم مکاتب جیسے بہترین علمی ادارے کے سیکریٹری جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان ایام غم کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ گزارش گزار ہوں کہ ہادی ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں ایام عزائے فاطمی کی مناسبت سے ابتدائی کلمات ادا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مصیبت اور درد کا زمانہ ہے یہ کہ جب وہ جو اکلوتی بیٹی تھی رسول کی اور جو خواتین تک دین پہنچانے کی اکلوتی ذمہ دار بھی تھی اور شریک کار رسالت تھی، اس کی قدردانی امت نے اس طرح کی در و دیوار کے درمیان پیسا، پسلیاں توڑیں، پروردگار ظالموں کو ان کے بدترین نتیجے تک پہنچائے اور دنیا کو ظلم سے پاک و صاف کرے۔ ان کے فرزند کے ذریعے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے فرزند اپنے زمانے کے مولا اور ان کے پوتے حضرت ولی اسرا جل اللہ وجہ الشریف کی خدمت میں اور تمام عالم تشیع، عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا علمی مقام و مرتبہ نہایت اہم موضوع ہے۔ آپ کو محدثہ بھی کہا گیا، آپ کے القاب میں ایک لقب ہے۔ میں چاہوں گا خود علمی مقام و مرتبے پر گفتگو سے پہلے اسلام میں علم کی اہمیت پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے، چونکہ آپ ایک ایسے ادارے کے سیکریٹری ہیں اور جس نے تحریک دینداری کے ساتھ ساتھ قریہ قریہ بستی بستی مکاتب امامیہ کی بنیاد ڈالی، نہ فقط مکاتب امامیہ بلکہ موجودہ دور کے جدید علوم کی بھی ترویج آپ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ دیکھیے، علم کے سلسلے میں تو ماشاءاللہ سے اتنی گفتگو ہوتی ہے اور پوری قوم میں میرے خیال میں بیداری، بلکہ اب پورا عالم انسانیت جہاں تھوڑی سی بھی روشنی پہنچ گئی ہے تو علم ہی کی روشنی پہنچی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے فرائض اللہ نے رکھے ہیں انسانوں پر، ان میں شرطیں ہیں اور بلا شرط کوئی واجب نہیں ہوتا۔ کم سے کم شرط اس کی تو ہے ہی ہے کہ ایک عمر معین کی ہے
کہ اس عمر پہ پہنچنے کے بعد انسان پر فرائض عائد ہوتے ہیں، جو بلوغ کی عمر ہے، لڑکیوں کے لیے 9 سال اور لڑکوں کے لیے 15 سال عام طور پر۔ لیکن علم میں ایسی تمام شرطیں اور قیدیں ہٹ گئی ہیں اس فریضے کے سلسلے میں۔ مثلا علم کے لیے حکم ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تو مہد سے لحد تک، مہد سے علم کا حصول علم کا فریضہ نافذ ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا علم میں حصول علم کے سلسلے میں دوسری تمام فرائض کے مقابلے میں ہر فریضہ ایمان کی شرط ہے اس میں، کہ ایمان موجود ہونا چاہیے۔ امام جماعت ہے تو مومن ہو، گواہ ہے تو مومن ہو، ایمان کی شرطیں تمام عبادات میں، لیکن اس فریضے میں ایمان کی شرط بھی نہیں ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن، مومن کی گمشدہ قیمتی چیز کا نام علم و حکمت ہے، جہاں پائے وہاں سے لے آئے، چاہے گمراہ کے پاس سے لائے چاہے کافر کے پاس سے لائے۔ اسی طرح سے بعض فرائض ہیں جن میں وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ خاص وقت میں وہ فریضہ آتا ہے، جیسے نماز ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں کہ خاص حج جیسا مہینے، فریضہ ہے، حج ہے، کہیں وقت ہے، کہیں دن ہے، کہیں مہینہ ہے، لیکن علم میں یہ قیدیں بھی نہیں ہیں۔ تو جو بلا قید و شرط فریضہ ہے وہ فریضہ حصول علم دکھائی دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس رحیم پروردگار نے ہر جگہ شرطیں رکھی ہوں فرائض میں بھی، وہ حصول علم کا فریضہ اتنا اہم ہے کہ یہاں پر آ کے وہ فریضہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور علم کے حصول کا فریضہ بلا قید و شرط ہر مرد و زن کے لیے لازم کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا علمی مقام و مرتبہ بھی میں سننا چاہوں گا، اور بی بی دو عالم کا تو یہ امتیاز ہے کہ اگر نبی اعظم کوئی مسئلہ شرعی بیان کرتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی کو خطاب کرتے تھے اور پھر کہتے تھے مثلا ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کیا ہے وہ علمی مقام و مرتبہ بی بی دو عالم کا؟ دیکھیے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی جو خصوصیتیں ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہادیان دین کی فہرست میں ان کا اکلوتا نام ہے۔ دین کی ہدایت کی ذمہ داری کسی اور کے حوالے خواتین میں نہیں کی گئی ہے، اور اس اکلوتے نام میں ان کو جو شریک کار رسالت و ہدایت قرار دیا گیا ہے وہ افضل الانبیاء کا شریک قرار دیا گیا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول کی بنیاد پر کہ فاطمہ رسالت کا جز ہے، جزو رسالت ہے، اور جزو رسالت بھی جناب آدم یا جناب ابراہیم یا جناب موسیٰ کے دور کی رسالت نہیں، خاتم النبیین کے دور کی رسالت۔ تو اس بنیاد پر جب یہ جزو رسالت ہیں تو رسالت افضل الرسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے پاس تمام کمالات تمام مخلوقات سے زیادہ ہیں، تو پھر جو ان کا حصہ ہے وہ تمام ان کمالات اور فضائل میں ان کا شریک بھی ہے، اور وہی ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہے۔ تو پھر وہ علم بھی جو ضروری ہے ہدایت کے لیے، اور جو اتنا ضروری ہے کہ اللہ اس علم کے لیے اپنے ہادی کو کسی کا محتاج بنا کے نہیں بھیجتا ہے، اپنے پاس سے علم دے کے بھیجتا ہے، وہ علم ان کے پاس بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جزو رسالت ہیں۔ جی ہاں، تو ان کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور اللہ کا دیا علم تو آدم کے پاس بھی تھا، جناب نوح کے پاس بھی تھا، لیکن ان کے پاس اسی معیار کا علم ہونا چاہیے جو اس کار رسالت کے لیے ضروری ہے، جس کار رسالت کے انجام دینے کے لیے انہیں جزو رسالت بنایا گیا ہے، اور وہ ختم النبیین کی رسالت ہے۔ یعنی ان کے پاس علم کی اعلیٰ کوالٹی جو رسول اللہ کے پاس ہے وہی علم ان کے پاس ہونا چاہیے اجمالی طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومہ کونین کے جو تعارف کے سلسلے میں جو کلمات فرمائے ہیں، ان میں 2 لفظ سب سے زیادہ میرے خیال سے روایات میں آئے ہیں، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا فاطمہ، رضا اللہ فی رضا فاطمہ غضب اللہ فی۔ یہ 2 باتیں پیغمبر نے بہت دہرائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پوری طرح سے مستقبل کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میں اس وقت اس پہلو پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے
تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ رضائے فاطمہ کون سے معیار کی ہوگی، خود وہ کس معیار کی ہوں گی۔ ہم اور آپ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں، جانتے ہیں پھر بھی کر ڈالتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر ہمیں رضائے پروردگار کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم واقعاً اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں فیصلوں میں، ہم سمجھتے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہے، جبکہ رضا اس میں نہیں ہوتی، رضا دوسرے کام میں ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں روز دیکھتے ہیں کہ ہم مثلا مستحبات میں جا کے بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور بہت وقت دیتے ہیں، اور اسی طرح کے واجبات کو چھوڑتے ہیں، اور ہماری نیت خراب نہیں ہوتی، ہم ان مستحبات کو اللہ کی رضا سمجھ کے انجام دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں ہے۔ ہم 22 رجب کے گونڈوں میں اور 8 محرم کی حاضری میں اور افطاری میں بے حساب پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہی پیسہ خرچ کرتے ہیں جس سے ہم نے خمس نہیں نکالا ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، نہیں سمجھتا، صحیح سمجھ کے کرتا ہے، اللہ کی قربت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی جزا کے لیے کرتا ہے، خوشنودی پروردگار کے لیے کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جزا سے اوپر نہیں جاتے، ہماری آخری اڑان جو ہے وہ جنت ہوتی ہے، تو پہلے یوں ہی اٹک جاتے ہیں یہیں کہ جو کر رہے ہیں اس سے ہمیں اولاد چاہیے، روزی چاہیے، برکت چاہیے، اس سے دنیا ہی میں اٹک جاتے ہیں۔ یعنی اعمال خیر کے اثرات خیر جو دنیا مرتب ہوتے ہیں، ہمارا نشانہ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بتائیے ان میں واقعاً زیارت عاشورہ بس کوئی اس لیے پڑھ رہا ہوگا حسین کی زیارت ہے اور مجھے حسین کو یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسے کتنے لوگ ملیں گے؟ بہت اونچی کوالٹی کے لوگ ہوں گے تو آخرت کی بخشش کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن غرض بہرحال کوئی نہ کوئی، لیکن ہم تو غرض دنیاوی میں اٹک جاتے ہیں اور بہت اوپر جاتے ہیں تو جزا تک جاتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، ہر عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تو لیکن ہم بہت سی جگہ اگر سوچ بھی لیں کہ خوشنودی خدا اور قربت اللہ کا مطلب اللہ کی رضا ہے، صرف جزا نہیں ہے، تب بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ کیوں غلطیاں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، ہم اس کے، میں ایک لفظ بول رہا ہوں شاید اللہ کے لیے مناسب نہ ہو، مزاج شناس نہیں ہے، ہم اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو نہیں پہچانتے۔ جس کی ہر خواہش اور ہر تمنا عمل نہیں، رضا کا مطلب عمل نہیں ہوتا ہے، رضا صرف دل کی رضامندی کا نام ہے۔ فاطمہ کے دل میں جو کسی کی ناراضگی ہے تو اللہ کی ناراضگی، اور فاطمہ کے دل میں کسی سے رضا ہے تو اللہ کی رضا، تو یہ جس کے دل میں یہ رضا اللہ کی رضا بن گئی، اس کی کوالٹی کتنی اونچی ہو سکتی ہے، جب تک کہ علم و معرفت کی وہ اعلیٰ ترین منزل نہ ہو، کہ جس اعلیٰ ترین منزل کے بعد انسان ہر جگہ رضائے پروردگار کو سمجھ سکے، اس وقت تک یہ منزل نہیں مل سکتی۔ تو حدیث پیغمبر گواہی دے رہی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا درجہ علم اور درجہ معرفت اتنی اونچی کوالٹی کا ہے جس اونچی کوالٹی کا خود پیغمبر کا علم و معرفت کا درجہ ہے۔ تو فاطمی سماج کے لیے وہ اونچی کوالٹی یا اعلیٰ کوالٹی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے موجودہ دور میں بالخصوص؟ دیکھیے ایک ہی راستہ ہے جو ہمارے ہاں بہت نظر انداز ہوتا چلا گیا ہے، ہمارے پاس ذریعہ بچا مجلس، دین کے سمجھنے کا، دین کے شعور پیدا کرنے کا، دین تک پہنچنے کا اکیلا مجلس، اور مجلس کو ہم نے محدود کر لیا اپنی پسند میں، کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم پڑھوائیں گے، وہی سنیں گے، کچھ اور سننا جائے گا تو نہیں سنیں گے۔ اس میں ہمارا ماضی جو محدث دہلوی کی اس کاوش کے بعد جو تشیع پہ بہت ضربہ کاری تھا، تحفہ اثنا عشری، ہمارے ماضی کی اس وقت کی ضرورت تھی زمانے کی، اور ہمارے علماء نے اس ضرورت کو پورا کیا کہ جو اصل تشیع پہ حملہ ہے، جس میں ولایت اور امامت پہ بنیادی حملہ تھا، اور پھر اس کے بعد تشیع کے مذہب اہل بیت کے ہر حکم کو مخدوش کیا گیا تھا، بدا اور رجعت اور اس طرح کی ساری چیزوں کو، تو اس وقت دفاع واجب تھا ہم پر اپنی قوم کو بچانے کے لیے۔ اس وقت ہماری ضرورت تھی مناظرہ، اور علماء نے بخوبی اسے وہی کیا، کتابیں بھی لکھی، مجلسوں میں بھی پڑھا، ذریعہ وہی مناظرہ، کلام، عقائد پر گفتگو، لیکن پھر وہ ضرورت ختم ہو گئی، اس طرح باقی نہیں رہی کہ اس طرح حملے ہو رہے ہیں، مگر ہماری پسند وہ بن گئی، پسند بن گئی تو کلام ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین پورا کلام نہیں ہے، دین صرف عقائد نہیں ہے، دین میں اخلاقیات بھی ہیں، دین میں اعمال بھی ہیں،
دین میں تفسیر قرآن بھی ہے، دین میں احادیث معصومین بھی ہیں. ہم وہاں گئے نہیں، اس ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہے. بالکل اسی طرح جیسے جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو کوئی ملک جنگ میں صرف جنگ پہ لگا رہتا ہے، اسلحے بنانا اور لڑنا، باقی نہیں سوچتا کہ یہاں سڑک بھی بنانا ہے، یہاں ٹیوب ویل بھی لگانا ہے، یہاں کھیتی بھی کرنا ہے، کارخانے بھی لگانا ہے. لیکن اب ہم اس جنگ سے نکل آئے ہیں اور الحمدللہ پورے عالم تشیع کو، پوری دنیا میں کہیں خطرہ نہیں رہ گیا سلفیت سے، اور نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ بے شعور دینداری سے پہنچ رہا ہے، وہابیت سے نہیں پہنچ رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باب بند کر دیا جائے، عقائد کو بشکل مناظرہ نہیں، مناظرے میں آدمی بحث کے مزاج میں آ کے ایک خاص مزاج بن جاتا ہے، پھر جدلیت آتی ہے اور پھر بات مانتا نہیں دوسروں کی. عقائد بیان ہوں، تفسیر، حدیث، تاریخ، اسی میں ایک چیز جس سے ہم محروم ہو گئے، سیرت معصومین ہے. نہ سیرت بیان ہوتی ہے، نہ سیرت پڑھی جاتی ہے، نہ سیرت پر مشتمل کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ہم کتابیں بھی چھاپتے بیچتے ہیں، 1000 کتاب بیچنے کے لیے 4 سال انتظار کرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایسی کتاب ہم نے چھاپ دی کہ جس کا موضوع عوام پسند نہیں ہے تو پھر تو پتہ نہیں ہے کہ آخر میں فری بانٹنا پڑے گی، اس سے پہلے کہ اس کا کاغذ ہے وہ بنارسی پان بن جائے. تو ہمارا ذوق محدود ہو گیا ہماری پسند میں. ہم اپنی پسند سے باہر نکلیں، اللہ کی رضا کس چیز میں وہاں جائیں. ہم کو پورا دین سیکھنا چاہیے، اس میں سیرت معصومین ہے. سیرت معصومین تک پہنچیں گے تو پھر سیرت کو پڑھیں گے تو پھر یہ سب چیزیں جو ان کی زندگی میں ہیں جب ہمیں پتہ چلے گا تو خود بخود ہم اپنائیں گے. معصومین نے کہا تو ہماری بات بس پہنچاؤ ان لوگوں تک، بات اس کے بعد اثر ہوگا، لیکن کم سے کم بات پہنچنے تو دو بھائی. جی ہاں. تو اس راہ تک، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ یہ کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور سیرت کو سنیں. سیرت النبی کے نام سے جلسے ہوتے ہیں، کیوں نہ سیرت العلی، سیرت فاطمہ، سیرت الحسین کے نام سے ہم جلسے کر رہے ہیں، کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ مجلسیں ان ناموں سے کریں جس میں صرف یہی سیرت بیان ہو. اور میں سیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیرت جامع ترین موضوع ہے دین کا. سیرت بیان ہونے کا مطلب عقائد بھی بیان ہوں گے، سیرت بیان ہونے کا مطلب اعمال بھی بیان ہوں گے، اخلاق بھی بیان ہوگا، حلال حرام، جائز ناجائز، اور اعلیٰ کوالٹی کا. تو جو بیسٹ کوالٹی کا دین ہے وہ ان کی سیرت میں موجود ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، دلچسپی برقرار رہے گی اور بات بھی پہنچتی رہے گی. بے شعور دینداری سے مطلب کیا ہے جو ابھی آپ نے ایک استعمال کیا تھا؟ بس میں ایک تجزیہ ہے میرا، ہو سکتا ہے میرے سامعین اور ناظرین اتفاق نہ کریں. آج سے 40-50 سال پہلے، 60 سال پہلے ہمارے اوپر سب سے بڑا حملہ بے دینی کا تھا، کلچر کے ذریعے، اور علمی حملہ کمیونزم کے ذریعے تھا، اور کلچر کا حملہ مغربی تمدن کے ذریعے تھا، اور ہم دونوں کا شکار ہوئے. ہمارے انٹلیکچوئلس جو ہمارا دین کا سماج، دینی ماحول، دینی سماج، ہمارے دینی مدارس میں اس سچائی کو کہنے میں ڈرتا نہیں ہوں، ہمارے ذہین لوگوں کو سنبھال نہیں سکے. ہم بہت پچھڑے تھے اس وقت، اور ہمارے ہاں تقدس وہ تھا کہ فینس میں مولوی چلے، اگر رکشے بیٹھے گا تو حرام ہے. اس دور میں یہ فینس کی بٹھانے اور رکشے پہ نہ جانے اور بس پہ نہ جانے دینے کے نتائج ہوئے کہ اس وقت کا عالم عوام سے دور ہوا اور عوام تک وہ لوگ پہنچ گئے، اور ہمارے بہت ذہین لوگ، انٹلیکچوئلس ہمارے اس دور میں کمیونزم کی طرف چلے گئے. ہمارے بڑے بڑے ہندوستان برصغیر کے سائنٹسٹ، ادیب، شعراء، ان میں کوئی کمیونسٹ نہ ہوتا اگر انہیں اس وقت کہ ہماری صنف سنبھال سکی ہوتی. میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ہی بات کہہ رہا ہوں، اور اگر اس کا کوئی میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اس کی صحت بھی میری کر دی جائے، لیکن ہم سنبھال نہیں سکے. یہ ہماری کوتاہی تھی، یعنی ہمارا حوزوی نظام سنبھال نہیں سکا ان ذہینوں کو، اور پبلک تک ہم پہنچے ہی نہیں. تو پہلے غلام عسکری تھے جنہوں نے خود کو عوام تک پہنچایا، ورنہ ہم مدارس کھول کے بیٹھے تھے، جو آئے وہ پڑھ لے. تو کیوں آئے گا کوئی جب اس سے دین کا خیال ہی نہیں؟ اور پھر فاقوں کے لیے آئے گا، بھوکوں مرنے کے لیے آئے گا. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قوم نے ہماری کبھی قدر نہیں کی اس دین کی، اور دینداری کی، اور صاحبان دین کی، علماء کی. تو فقر و تنگدستی میں ان کی زندگیاں بسر ہوئیں تو بہت کم لوگ بچے، اور ان کی بڑی زندگی تو روز کی. آج بھی ہماری صورت یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری صنف کی بڑی زندگی تو روزی میں فراہم کرنے میں لگ جاتی ہے، اور پھر عوام کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم بچتا. خیر، تو ایک تو بے دینی نے حملہ کیا، فکری بے دینی نے کمیونزم کے نام سے، اور عملی بے دینی نے مغربی تمدن کے نام سے، بے حجابی، داڑھی مونڈنا، اور اتنی بے دینی آئی کہ ہمارے یہاں نماز تقریباً واجبات میں شامل نہیں تھی. ڈوبتے سورج کی نماز پڑھی جاتی تھی، کہیں اول وقت نماز نام کو نہیں تھی. میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں.
آپ نے تو آنکھیں کھولی تنظیم الکاتب کو وجود ہونے کے بعد 10-15 سال کے بعد بدلا ماحول دیکھا. میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، مدارس میں بھی نماز جماعت نہیں تھی. تو جب نماز جماعت مدارس میں بھی نہیں، اول وقت نہیں، ہم بھی 4-5 بجے پڑھتے تھے. ہمارے ایک استاد تھے، مقصد دہراتا ہوں، مولانا ہاشم صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات عالی کرے، وہ اول وقت نماز پڑھتے تھے. ہم سوچتے تھے کیا یہ اہل سنت سے ہیں کیا جو اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 1 بجے 12:30 بجے. یہ کیفیت تھی. مدرسے سے طالب علم تھا. تو یہ تو ایک حملہ تھا بے دینی کا، مگر بے دین سب کو نہیں بنا پی دنیا. خاص کر کے جمہوریہ اسلامی کی کامیابی کے بعد دین کی طرف پوری دنیا پلٹی اور ہر دین کا انسان اپنے دین کی طرف واپس آیا، مسلمان بھی واپس آیا. اب دشمن نے دیکھا کہ اس انسان کو جو دین چھوڑنے پہ تیار نہیں، اسے دین میں رہتے ہوئے بھی کیسے بے دین کر دیا جائے. تو اس نے بے شعور دینداری شروع کرا دی، رسم و رواج والی دینداری، ناسمجھی کی دینداری، واجبات چھوڑ کے مستحبات ادا کرنے کی دینداری، حرام سے لاپرواہ ہو کے آداب اور مکروہات پہ توجہ دینے والی دینداری، اور بے حساب مذہبی رسوم ایجاد کر کے اور اسی کو اصل دین سمجھ کے اس پر عمل کی دینداری، جس وقت ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح چھائی ہوئی ہے. یہ جتنی چٹیں اور تالے اور دھاگے ذریعوں باندھے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بے شعور دینداری کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں. جی ہاں، میں شکر گزار حد ہو گئی، معاف کریے گا. حضرت عباس علمدار کے علم میں زرانے دوپٹے باندھے جاتے ہیں. جی ہاں، انہی رسومات، انہی توہمات و خرافات کو ختم کرنے کے لیے ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو نے پہل کی اور بہترین پروگرام تارے عنکبوت کے نام سے ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں. میں 2 بزرگ علمی ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، چونکہ آج عنوان گفتگو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کا علمی مقام و مرتبہ. ایک تو خطیب اعظم بانی تنظیم علامہ سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ، اور دوسرے سرمایہ ملت حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ. یہ دونوں رسم و رواج کے دونوں سخت مخالف پکے اور کھلے دشمن تھے. جی ہاں، میں نے اسی اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کے سامنے نام لیا بانی تنظیم کا اور ان سے دریافت کیا تھا کہ خطیب اعظم کہا کرتے تھے دینی ماحول اپناؤ نہ کہ ماحولی دین. تو اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے کہا میں معتقد ہوں علامہ غلام عسکری علی اللہ مقامہ کا. پھر انہوں نے کہا کہ ماحول کو دین سے اثر پذیر ہونا چاہیے. دین خدا بناتا ہے، ماحول ہم انسان بناتے ہیں. خالق کے بنائے ہوئے دین کو مخلوق کی بنائی ہوئی رسموں پر فوقیت نہیں ملنی چاہیے. یہ کہا کرتے تھے ہمارے بزرگ. توہمات و خرافات اور بیجا اور رسومات سے اپنے دین کو ہمیں پاک و منزہ رکھنا ہی ہوگا. میں چاہوں گا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ان ایام، ان غمناک اور المناک ایام کی مناسبت سے یہ بھی آپ پیغام عام کریں کہ آج جناب زہرا کا وقار علمی اگر ہمیں اپنے سماج تک پہنچانا ہے تو مبلغین دینی کی کیا اپنی ذمہ داری ہے؟ میں نے ابھی جو بات عرض کی ہے سیرت سے جڑی ہوئی، دیکھیے جناب معصومہ کونین کی زندگی کی خصوصیت میں نے ابھی عرض کی تھی کہ ایک لوتی خاتون ہیں، ہادیہ ہیں، اور شریک کار رسالت ان کی جو خاتم المرسلین ہیں اور سید الانبیاء ہیں. اور سرکار دو عالم نے ان کے لیے افضل و نساء العالمین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور سیدۃ النساء الجنہ اور نساء العالمین کا لفظ بھی. خود ہم لوگ چونکہ علمی مقام و مرتبہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ افضل اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں ان کو تو اسلام میں فضیلت کے معیار کیا ہیں. قرآن کریم میں علامہ جوادی اللہ مقامہ نے بات لکھی ہے، میں ان کے نام لے کے دہراتا ہوں، ایصال ثواب بھی ہو جائے. ذکر و فکر جو ان کا مجموعہ ہے ان کے نوٹس کا ادارے تنظیم کاتب چھپا ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ ہر خطیب اس کو پڑھے اور استفادہ کرے. اس میں انہوں نے قرآن کریم سے آیات ڈھونڈی ہیں، اور یہ کمپیوٹر کے دور سے پہلے کا کام ہے، جس میں وہ آیات جس میں انسان کو دوسرے انسان پر اللہ نے ترجیح دی ہے تو کس معیار پہ ترجیح دی ہے. جس میں مشہور ترین آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان جو سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو. تو انہوں نے 4 معیار ایمان آیات سے تلاش کی ہیں. ممکن آج کوئی محنت کرے، ہو سکتا ہے، قرآن تو زندگی کی کتاب ہے، بڑھتا ہے، جتنا پڑھو اتنا بڑھو، لیکن فی الحال مجھے بھی اس سے آگے نہیں ڈھونڈے مل سکا. ایک ایمان ہے، ایک علم ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور ایک جہاد ہے. ایمان ہے، جہاد ہے، علم ہے اور تقوی ہے. 4 معیار ایمان ہیں. جو 4 آیتیں ان کو تفصیل سے پیش کرنے کی وقت نہیں ہے. اب اگر افضل کہیں پیغمبر تو یہ کوئی جذباتی فقرہ نہیں ہے. افضل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں
یہ جو معیار ایمان ہے ان میں بھی ان سے اوپر خواتین میں کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کے ایک علمی مقام اور منزلت کو بیان کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. انہی چیزوں کو ہم دیکھیے اس وقت قوم کے پاس صرف منبر ہے ہماری قوم کے پاس، ورنہ یہاں سے نکل جائیں ایران عراق میں تو ان کے پاس کتاب ہے، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. بالخصوص ایران میں تو کتاب پڑھی جاتی ہے. عراق میں بھی جس طرح کتاب بکتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کتاب پڑھی جاتی ہے. باقی جو دیوانگی کتاب پڑھنے کی دیکھنے کو مجھے ملی ہے اور غیروں میں دکھائی دے کوئی اچھی چیز تو اس کا ذکر کرنا چاہیے، وہ دیوانگی میں نے یورپ میں دیکھی ہے کہ ٹرین میں کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو بھی پہلے کتاب ہاتھوں میں ہوتی تھی، اب کینڈل ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، بغیر پڑھے وقت گزارتے ہی نہیں. ہمارے پاس اللہ کرے وہ نظام اب بھی بن جائے کہ بچپن میں پرائمری لیول سے لائبریریز ہوتی ہیں ان ملکوں میں، جہاں بچے کے لیے لازمی ہے کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ لائبریری میں کچھ گھنٹے اسے بیٹھنا ہے. ہم نے جامعہ امامیہ میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی، اللہ کرے کہ وہ مزاج ہم اپنے بچوں میں پیدا کر سکیں، اور الحمدللہ ہمارے طلباء اور افارغ جن میں آپ بھی ہیں سب صاحبان مطالعہ اور کچھ نہ کچھ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں. تو ایک تو مدارس میں کتاب پڑھنے کی عادت ڈلوانے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈلوانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جوان گروپس جو بہت سی خدمت کرتے ہیں، انجمنیں ہیں، اگر وہ میں فارسی میں وہ کہتے ہیں کتاب خوانی، جیسے اردو میں نہیں کہتے، انگلش میں کہتے ہیں بک ریڈنگ مقابلے کروائے جائیں اور سیرت ائمہ پر اور ان کتابوں پر جو ان کاموں کو کرتے ہیں. اگر پورے ملک میں یہ کام ہر طرف چھوٹا بڑا کرے تو دھیرے دھیرے لوگ انعام کی وجہ سے پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو سیکھیں گے. پھر اس کے بعد خطبہ کی خصوصی ذمہ داری کی خود پڑھیں سیرت کو. اور میں کہتا ہوں سیرت پڑھ کے مجلس پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ان کے تذکروں کے طفیل میں مجلس میں خود سے زندگی آ جاتی ہے. کیوں اتنے اپنے دماغ کو خرافات پہ مثالیں ڈھونڈنے میں اور لفاظی میں لگائے آدمی؟ اس سے آسان ہے کہیں سے سچائی لائے. وہ سچائی جو خوشبو ہے جو آتے ہی اپنا اثر کرے گا، جو نور ہے اپنا اثر کرے گی. تو بھیا کتاب پڑھو، سیرت کو دہراؤ معصومین کی. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ اس میں بھی صرف معجزات والا پہلو جی ہاں جو پیش کیا جاتا ہے، اور معجزات کے پہلو میں حقیقی معجزات اور کرامات کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تعداد اس وقت کتابوں میں گڑھ کے لکھ دی گئی ہے. میں بالکل اب صاف بات کرتا ہوں زندگی بھر کے خلاصے کو. یہ بنام معجزات اور کرامات وہ گڑھے ہوئے واقعات ہیں جو معصومین کے معیار سے بہت پست ہیں، ان کے معیار کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کسی چھوٹے ذہن کے گڑھے ہوئے ہیں. اور معصومین کی زندگی کو ہم نے معجزاتی زندگی بنا لیا. ان کی زندگی بالکل معجزاتی زندگی تھی. ان کی خود پوری زندگی معجزاتی ہے، لیکن معجزات کے سہارے ان زندگی بسر نہیں کی ہے، عام زندگی بسر کی ہے، اور اسی کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے. بہت اچھی بات کہی تھی کسی نے کہ باب خیبر کے سلسلے میں گفتگو بہت ہوتی، جو ایک لکڑی کا دروازہ تھا، اور باب مدینۃ العلم ذات امیر المومنین کے سلسلے میں لوگ نہیں سوچتے ہیں. ان بچے ہوئے 1.5 منٹ میں چاہوں گا جناب شہزادیہ کونین کی مصیبت کا بھی تذکرہ کر دیجئے تاکہ فضا واقعی معنی میں مزید منور ہو جائے اور آنکھیں بھی اشک بار ہو سکیں. بہت مختصر وقت. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، اور جس نے اپنے بابا کی خدمت اس طرح کی تھی اپنی کمسنی میں کہ جب باپ زخمی ہو کے آتے تھے پتھر کھا کے تو مرم پٹی کرتی تھیں، پیروں کو پانی سے دھلاتی تھیں. اس طرح خدمت کی کہ پیغمبر جس نے اپنی ماں جس بیٹی کو کہا، اور جو پیغمبر کی شہادت کے وقت سرانے بے چین بیٹھی تھی، اور اس بے چینی کو پیغمبر نے محسوس کر کے اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے کہا تھا کہ بیٹا اس کے بعد سب سے پہلی ملاقات میں دنیا سے جاؤں گا تو تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی. یہ سب جاننے کے باوجود پیغمبر کے دل کو کتنا صدمہ پہنچتا ہے ان کی چھوٹی سی اذیت سے، لیکن اس کے باوجود اس ظالم دنیا نے وہ ظلم کیا ہے کہ جو تاریخ میں شاید کسی نے کسی کے ساتھ یہ سلوک اس شکل میں نہ کیا ہو. اچھے جائے کہ اپنے پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ اسے اس طرح سے در و دیوار کے درمیان پیسا جائے کہ جو لکڑی میں میخیں چبھی ہوئی ہیں وہ پسلیوں کو زخمی کریں اور پسلیاں شکستہ ہوں، اور بطن مادر میں بچہ شہید ہو جائے اور ماں کے قدموں میں اتنی طاقت نہ رہ سکے کہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے اور فریاد کرے کہ آؤ فضا، آؤ جلدی سے مجھے سہارا دو تاکہ میں اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے کی طاقت مجھ میں نہیں رہ گئی. اور اس عالم میں بھی حق کے دفاع کی
اتنی جرأت اور ہمت پائی جاتی ہے کہ وہ ہاتھ جس پر ظالم کا تازیانہ اس طرح پڑا ہے کہ ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے، لیکن اسی ہاتھ سے ابوالحسن کا دامن پکڑ کے روک رہے ہیں کہ خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو، میں ابوالحسن کو گرفتار ہو کے نہ جانے دوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں شکر گزار ہوں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معبود ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم ہو، دائم رکھ۔ ناظرین، پروگرام کوثر رحمت میں یہیں پر اپنے مہمان عالم دین سے خداحافظی کروں گا، لیکن وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں ایک پردرد آواز میں کلام پیش کرنے والے بہترین مداح اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب سجاد حلوری کے ہمراہ۔ دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی۔ على درب اللي يمشون يا راضي الغاضرية، أعيد دمعتي العيون وأنا الزهرة الزكية، تسرني خطوة الزايد وأنا الزهرة الزكية، تسرني خطوة الزايد وأنا الزهرة الزكية، أنا الزهرة الزكية۔ اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں بی بی دو عالم کی شہادت کے المناک ایام کی مناسبت سے۔ ایک نہایت حسین گفتگو، موضوع گفتگو تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا علمی مقام و مرتبہ۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم حدیث قصہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ سر دست آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بزم میں موجود ہیں جناب محترم سجاد حلوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی پردرد آواز ہم پہنچاتے رہے ہیں اپنے ناظرین تک، بڑی دعائیں آپ کو ملتی رہی ہیں۔ میں بھی آپ کے حق میں مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یوں ہی انشاءاللہ آپ اہل بیت کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ آپ کی پردرد آواز، پرسوز آواز بارگاہ سیدہ میں منسوخ نذران عقیدت۔ بسم اللہ۔ زہرا 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 کے غم میں سارا زمانہ اداس ہے، زہرا کے غم میں سارا زمانہ اداس ہے، جو ہے کا چاہنے والا اداس ہے، زہرا ہر سمت ہے فاطمہ زہرا کی ہے صدا، ہر سمت ہے فاطمہ زہرا کی ہے صدا، شہر رسول یعنی
مدینہ اداس ہے، زہرا کے غم میں سارا زمانہ اداس ہے۔ وہ عابدہ گئی ہے جو تسبیح دے گئی، وہ عابدہ گئی ہے جو تسبیح دے گئی، نوحہ گناہ ہے سجدے مصلی مصلی اداس ہے، زہرا کے غم میں سارا زمانہ اداس ہے۔ بابا پر روتے روتے وہ خاموش ہو گئی، بابا پر روتے روتے بابا پر روتے روتے وہ خاموش ہو گئی، اس واسطے رسول کا روضہ اداس ہے، زہرا کے غم میں سارا زمانہ اداس ہے۔ پہلو شکستہ دیکھ کے خاتون خلد کا، پہلو شکستہ دیکھ کے خاتون خلد کا، مولا کائنات کا چہرہ اداس ہے، زہرا کے غم میں سارا زمانہ اداس ہے۔ ہر ایک نفیس آنکھ سے بہتے ہیں اشک غم، ہر ایک نفیس آنکھ سے بہتے ہیں اشک غم، سجاد یوں رسول کا کنبہ اداس ہے، زہرا کے غم میں سارا
زمانہ اداس ہے زہرا زہرا زہرا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے جناب سجاد ہلوری جو اپنے ہی وطن کے محترم شاعر جناب برادر عزیز نفیس ہلوری کا کلام پیش کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوثر رحمت کو یہ سعادت حاصل ہے اور خود اہل ہلور کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی بھرپور شمولیت میں وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں مہمان عالم دین جناب مشاہد رضوی ہلوری صاحب کو، جو پیش کریں گے اقوال فاطمی۔ ناظرین، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ على درب اللي يمشون يراك القاضرية أعيد دمعتي العيون وأنا الزهرة الزكية تسرني خطوة الزايد وأنا الزهرة الزكية تسرني خطوة الزايد وأنا الزهرة الزكية أنا الزهرة الزكية۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ شہزادی کے نورانی کلمات میں سے اور ان کے بیانات میں سے بہت مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شیعہ جو پیرو اہل بیت ہے، ایک دن اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ شہزادی کی خدمت میں اور ان سے کہو کہ کیا میں ان کے شیعوں میں سے ہوں۔ ایک چاہنے والا ہے، اس کے دل میں یہ کسک ہے اور یہ تڑپ ہے کہ شہزادی بتا دیں کہ آخر میں ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں کہ نہیں۔ واقعاً یہ جذبہ لائق تعظیم ہے۔ وہ آئی اور آنے کے بعد شہزادی سے اس نے اپنے شوہر کا پیغام پہنچایا۔ شہزادی نے ایک موٹا سا جواب دیا، ایک کلی جواب۔ فرمایا ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا۔ اگر تم ہمارے فرمان پر چلتے ہو اور جن باتوں سے ہم نے تم کو روکا ہے اور منع کیا ہے اسے انجام نہیں دیتے تو تم ہمارے شیعوں میں سے ہو، وگرنہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو۔ اس کی زوجہ نے جب یہ کلمات سنے، بے عین ہی اپنے شوہر کی خدمت میں شہزادی کے یہی کلمات نقل کر دیے۔ جب اس کے شوہر نے یہ کلمات سنا تو افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا اللہ اللہ، پھر تو میں برباد ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا۔ ظاہر بات ہے انسان ضعیف النفس ہے، کمزور ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اس نے تڑپ کر کے کہا کہ یا اللہ پھر ہمارا کیا ہوگا، گویا میں تو مرا۔ وہ پھر لوٹ کر کے آئی اور شہزادی سے اس نے اپنے شوہر کے یہ افسوسناک جملات نقل کر دیے اور کہا کہ ہمارا شوہر اس طرح سے بے چین اور پریشان ہوا۔ جب شہزادی نے یہ بات سنی تو فرمایا لیس ہکذا شیعتنا من خیار اہل الجنہ، اب ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے شیعہ تو جنت میں رہنے والوں میں بہترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ جاؤ اپنے شوہر سے کہہ دو ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم خیال کر رہے ہو، ہمارے شیعہ تو بہشت کے رہنے والوں میں سے بہترین لوگوں میں ہیں، اور ہمارے تمام چاہنے والے اور ہمارے دوستوں کے دوست اور ہمارے دشمنوں کے دشمن سب کے سب اہل بہشت ہوں گے۔ ہاں یاد رکھو، جو زبان و قلب سے تو ہمیں مانتا ہے، یہ عجیب جملہ ہے، ہاں یاد رکھو جو زبان اور دل سے ہمیں تو مانتا ہے مگر ہمارے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمارے سچے شیعوں میں نہیں ہے۔ اگرچہ
یہ لوگ بھی گناہوں سے پاک ہونے کے بعد قیامت کے دن سختیاں جھیلنے کے بعد جہنم کے بالائی طبقے میں مختصر مدت عذاب برداشت کرنے کے بعد بہشتی ہو جائیں گے، اور پھر ہم انہیں اپنی محبت اور دوستی کے بدلے میں نجات دلائیں گے اور انہیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ بہت بڑا نوید ہے اور خوشخبری ہے، لیکن وہیں خطرے کا اعلان بھی ہے کہ شہزادی کہتی ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے چاہنے والے آخرکار بہشت میں ہی رہیں گے، لیکن بہشت سے پہلے ایسے کچھ مسائل سے دوچار بھی ہوں گے کہ جس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب تک زندگی کی رمق باقی ہے ہمارے فرمان پر تمہیں چلنا چاہیے اگر تم سچے شیعہ ہو، اور حقیقتاً اگر ان کے اوامر پر کوئی چلتا ہے اور ان کی مخالفت سے پرہیز کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ اسے کوئی عذاب ہوگا اور نہ اسے قبر کے عذاب کا خطرہ ہے، نہ مرنے کے وقت کا اور نہ قیامت کا۔ وہ تو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ذریعے سے منتقل ہوگا، اور شہزادی کے سامنے جب آئے گا تو شہزادی ظاہر بات ہے مسکرائیں گے اور خوش ہوں گی کہ ہاں حقیقتاً یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على درب يمشون يا راقي